بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں اللہ کے 5 صفاتی نام اور 26 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی باقی آیات کے برعکس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بزرگی اور بڑائی بیان کی ہے۔ اسے آیت الکرسی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سب آیات کی مالک ہے۔ علماء کے مطابق قرآن پاک جو ہے یہ تمام کتابوں کا بادشاہ ہے۔ سورہ بقرہ تمام صورتوں کی بادشاہ ہے اور آیت الکرسی تمام آیات کی بادشاہ ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام کائنات میں پائی جانے والی ہر شے کا نہ صرف مالک ہے بلکہ وہ اس کائنات میں ہونے والے تمام کاموں سے بھی واقف ہے اور تمام کائنات جو ہے اسی کی محتاج ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی سے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی فضیلت، اس کو پڑھنے کے فوائد بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ناظرین اکرام، آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث یہ آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میرے سینے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو منظر، علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ بالکل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کرے اور جو چاہے کم کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صدقے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی جو حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت ہی افضل قرار دیا ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحقائق میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ چور اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کر لیں گے اور آپ کے سامنے اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب نے آنکھیں کھولی اور ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو آیت الکرسی کے ارد گرد موجود ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقات کے مال پر بطور محافظ مقرر کیا تھا، تو میں غلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور چپکے غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو جا کر پکڑ لیا اور کہا کہ صبح تجھے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور اپنی اس نے محتاجی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں، پریشان ہوں، تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا۔ بہرحال میں نے بتایا کہ وہ تو اس نے اپنی محتاجی کا اظہار کیا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غیبی خبر سے ہوشیار ہو گئے تھے کہ آج تو میں ضرور اس کو پکڑوں گا۔ تو اب آپ طاق میں بیٹھ گئے۔ اگلی رات ہوئی، پھر وہ واقعی فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آیا، وہ غلہ بھرنے لگا۔ اب آپ نے اس کو جا کے پکڑ لیا اور پھر وہی دھمکی دی کہ میں تمہیں صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے اب کی مرتبہ بھی بہت زیادہ محتاجی کا اظہار کیا اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں ذکر کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل پھر بسیج گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا تھا، اس نے اپنے گھر والوں کا بھی ذکر کیا، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، آج رات کو پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے مجھ سے جھوٹ بول کے جاتا ہے۔ تیسری رات پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ صبح تو ضرور تجھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں آپ کو چند قابل نفع کلمات بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان صبح تک آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ،
تم جانتے ہو کہ تمہارا رات کا چور کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ شیطان ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے تم سے جھوٹ کہتا رہا، لیکن رات میں جو اس نے تمہیں بتایا وہ بالکل سچ ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی جو شخص روزانہ رات کو پڑھ کر سوئے گا تو صبح تک خود اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا، اور شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا، شیطانیت سے وہ محفوظ رہے گا۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بینائی کا ایک بہت زبردست وظیفہ بھی بتائیں گے، اور یہ اکابرین کے معمول میں رہا ہے، ان کے تجربات میں رہا ہے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو یا اس کی بینائی میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے یا صحیح بھی ہے، اسے بھی یہ عمل کر لینا چاہیے، وہ یہ آیت الکرسی کو مخصوص انداز میں پڑھے، تو اگر بینائی کم ہوگی تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، اور اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو وہ رک جائے گی، اور جس کی صحیح بینائی ہے انشاءاللہ وہ ایک مقام پر استقامت پذیر رہے گی، کبھی گرے گی نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب فرض نماز ادا کر لیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جب آپ یہاں تک پہنچیں وسیع کرسی السماوات والارض، یہاں پر رک جائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آنکھوں پہ رکھ لیں، اور 11 مرتبہ اس کے بعد کی آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا یہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو ہٹائیں، اس پہ پھونکیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر ہاتھوں کو آنکھوں پہ پھیر لیں۔ تو انشاءاللہ آنکھوں پر مل لیں، تو انشاءاللہ عزوجل کچھ عرصے میں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی آنکھوں میں بہتری محسوس کریں گے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب سورانی فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 دن تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اسے دکھائی دے گا کہ وہ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ زندگی کا تجربہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی اور مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتے ہیں، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہے، بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد آتی ہے کہ جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض بھی ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی برابر ثابت ہوتی ہے، اور نہ چاہے تو انتہائی جد و جہد بھی جو ہے وہ رائگاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ تو ناظرین اکرام، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے پھر سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل آمنہ وائس 3M کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔